السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ایک حدیث جو کہ سامنے آئی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ارادہ ہوا ہے کہ اس حدیث پر ہم بات کر لیں۔ یہ حدیث جو ہے کہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں عقل مند کون ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے بارے میں فکر کرتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کرنا کیا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنے کو کہا گیا تھا اور کر کیا رہا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یہ عقل مند کی علامت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا، اپنے بارے میں فکر کرتا ہے اور آنے والی زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ کیونکہ عقل مندی اس بات میں ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر محنت کر رہا ہے لیکن اس کو آخرت یعنی موت کے بعد والی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے تو وہ چاہے جتنا ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہہ لے، چاہے جتنا کچھ کر لے، وہ کامیاب نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هوا ويتمنى على اللہ، اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہتا ہے، جو خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور تمنا اللہ سے کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ عمل کرے گا اپنے حساب سے لیکن امید اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے اپنے حساب سے، اپنے سوچ کے حساب سے، اپنے خواہش کے حساب سے اور امید اللہ سے رکھے۔ نہیں، عقل مند وہ ہے جو کہ اپنا محاسبہ کرتا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اور عاجز اور بیوقوف اور بے بس وہ ہے جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے اور تمنا اللہ سے کرتا رہتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو دین سے دور ہیں لیکن تمنا اللہ سے بڑی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے جو سنت، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ پورے قرآن کریم میں دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام جنت ملے گی انسانوں کو، جن ایمان والوں کو جنت ملے گی، وہ ایمان والوں کی دو صفت بیان کی گئی، ایک تو ایمان ہونا اور دوسرا عمل کرنا، نیک عمل کرنا۔ یہ پورے جو اللہ کے یعنی انعام یافتہ اور جنتی لوگوں کی جو بات بتائی گئی ہے قرآن کریم میں، حدیث میں، کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے اللہ پر، اور جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ کی بات کو مانیں گے، یعنی نیک اعمال میں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی، موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور جو نکما جس کو کہا جاتا ہے، جس کو عاجز کہا جاتا ہے، اور جس کو تو وہ اپنی خواہشات پر چلتا رہتا ہے اور تمنا اللہ سے کرتا رہتا ہے۔ اور اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سنت اور قرآن اور سنت کے اندر یہ عقل مندی کی بات بتائی گئی، لیکن دنیا کے اندر عقل مندی یہ الگ چیز ہے۔ دنیا کے اندر اس آدمی کو، اس شخص کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جو مال خوب کمائے، کیسے بھی ادھر سے ادھر سے، جہاں ملا، جہاں جیسے ملتا ہے وہاں سے کما لے، اس کے پاس مال بہت ہو۔ لیکن ہمارے دین میں اور شریعت میں عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو اپنی دنیا کے اندر، دنیا ایک ضرورت ہے، یہ دنیا کا کمانا جو ہے ایک ضرورت ہے، لیکن کمانا اگر ہمارا مقصد بن جائے کہ ہم دنیا کے اندر ہی لگ کر اور ہر طرف سے اور اللہ سے غافل ہو جائیں، دین سے غافل ہو جائیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی اصل وہ ہے کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں اور اس کے لیے عمل کریں۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ عقل مندی کے لیے آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور جو تمنا کرتے ہیں اللہ پر وہ خواہشات پر چلتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے تو خواہشات پر نہیں چلیں گے، اور اگر خواہشات پر چلیں گے تو اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔
جب اللہ کے احکام پر عمل کریں گے وہ خواہش نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ہم خواہش پر عمل کریں گے تو ہم تو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، ہم تو اپنے حساب سے جی رہے ہیں، لیکن ہم زبانی طور پر مسلمان ہیں، نام مسلمان کا ہے، لیکن اصل تو اللہ کے عمل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ عمل کو دیکھتا ہے، اور عمل کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ جو بھی کام ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں، یہ تیاری ہے آخرت کی فکر کرنا۔ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، دنیا کی زندگی ملی ہے، وہ آخرت کو بنانے کے لیے ملی ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس میں اپنی زندگی گزارا، یعنی صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ دین کو سمجھنا یہ بھی دین ہے، دین کو سمجھنا یہ بھی دین کی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کوئی دین کو سمجھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، یہ خود عبادت ہے، کیونکہ وہ دین کو سیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہی اللہ کا فرمانبردار، مسلمان کا لفظ ہی اس کا معنی ہے کہ اللہ کا فرمانبردار، اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینے والا، اس کا بھروسہ اللہ سے ہو، اس کی امید اللہ سے ہو، اس کا یقین اللہ پر ہو۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کریں اور سوچیں، جس کو آخرت کی فکر کہتے ہیں۔ جس دن ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے اور اس کے لیے عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمت کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ہمت سے شروع، ہم اپنا عمل شروع کریں اور آہستہ آہستہ عمل کرتے جائیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے جائیں۔ یہی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھلائی کا سبب بنے، یعنی دنیا کی زندگی بھی آخرت کو سنوارنے سے سنور جاتی ہے، اور دنیا کی زندگی اگر آخرت کی فکر نہ ہو اور دنیا کے اندر ہم رہ کر صرف اور صرف دنیا کے اندر مگن رہیں اور خوش رہیں اور اطمینان دنیا کی زندگی سے لیں اور مزہ بھی سوچیں کہ ہم یہاں پر جنت بنا لیں اس دنیا کو، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، یہاں ہر طرح کا ماحول، ہر طرح کے حالات آئیں گے۔ اس لیے ہم کو جو چلنا ہے، ہم سب کو جو چلنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے لیے ہے۔